रहीम कुछ इब्तदाई कलमात मैं पेश करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट बेस जो हक़ाइक़ हैं जो इकनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं और इसकी एक समरी भी है जो हम इंशाल्लाह आपको देंगे। तो सबसे पहले आप सबका तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। I also want to acknowledge my cabinet colleagues who are here and the senior government colleagues जो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनकी एक और कमिटमेंट है 3 बजे, तो ये इनको थोड़ी देर के बाद जाना होगा, लेकिन होपफुली बिफोर वी कंक्लूड ये यहाँ होंगे। देखिए, ये जो सर्वे है ये एक इकनॉमिक डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन ये कहानी भी बयान करता है पिछले गुज़श्ता साल की इन टर्म्स ऑफ रेजिलियंस, जो डिसिप्लिन शो किया गया और जो रिन्यूड कॉन्फिडेंस है। और इस सारे सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपके सामने गुज़ाश्तात रखूँगा। देखिए, व्हेन वी एंटर्ड दिस ईयर, जुलाई में जब हमने ये माली साल शुरू किया तो सबसे पहले तो एक ट्रेड अनसर्टेनिटी थी, और वो जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है दैट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द टैरिफ डिस्कशन कि टैरिफ्स दुनिया भर के जो टैरिफ्स हैं वो उसको कैसे डील किया जाएगा। और हमने जुलाई के आखिर तक एक ऐसी जगह हम पहुंच गए थे कि we could get into a competitive position with respect to our exports, especially to the US. उसके बाद फिर हमने सैलाब देखा जो अगस्त सितंबर में आया, और फिर अक्टूबर में रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट हुई, और फिर उसके बाद मार्च से हमने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखा। तो ये 3 वो आई वुड से एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं जो जब इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए थे पिछले साल, द टैरिफ अनसर्टेनिटी वाज देयर बट द अदर 2 फैक्टर्स वर नॉट इन द पिक्चर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन जो सारे चैलेंजेस थे इन्होंने पाकिस्तान की रेजिलियंस का इम्तहान लिया, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है हम उस इम्तहान पे पूरी तरह और सही तरीके से हम उसके साथ नमर्द आजमा भी हुए, और हमने जो एक आगे ट्रैजेक्टरी लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। अच्छा, इसी सिलसिले में जो माली साल 2026 में जीडीपी ग्रोथ वो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, 3.7% रही, और इसमें मैं अभी जिक्र करूंगा कि वाई वी थिंक एंड वाई वी बिलीव। क्यों भाई, क्या हो रहा है? अच्छा, तो उसमें ये जो ब्रॉड बेस्ड इकॉनमी की बात है, तो उसमें ये कैसे हम इसको आगे लेकर चले, बिकॉज इसमें सिर्फ हुजम नहीं बढ़ा लेकिन वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की भी बात है। अब ये उस तनाज़र में है कि जो मैंने अभी कुछ फैक्टर्स बताए कि ना सिर्फ ये हमारे मुल्क को बल्कि इस खत्ते को बल्कि सारी दुनिया को उसने अफेक्ट किया, और उसी की वजह से है कि 26 में जो ग्रोथ की ग्लोबल ग्रोथ की जो रिकॉर्ड की गई थी 25 में, वो कम होकर 3.1% रह गई इन 26। अब हम अगर देखें इस तनाज़र में जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान का जो और मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% जीडीपी ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। और ये थोड़ा सा कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कि हमने ये सफ़र शुरू कहाँ से किया था। आई थिंक उसको हमने माइंड्स को रिफ्रेश ज़रूर करना है कि 23 में ये -2% थी, 24 में ये 2.6% रही, 25 में ये 3.2% हो गई। एंड क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं आपके साथ इस वक्त बैठा होता जनवरी या फरवरी में, तो हमारा ये एक प्लानिंग की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से
ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی، لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ افیکٹ ہوئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی. اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں. اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس. اور میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے یا از دیٹ گڈ انف، تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی، اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ، اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک، ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر GDP. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی، جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں، یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے، آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں، تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ، ٹیکسٹائلز، ویئرنگ اپیرل، پیٹرولیم پروڈکٹس، نان میٹیلک منرلز، آٹو موبائلز، بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہے وہ شامل ہیں. So it's not one single sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large scale manufacturing. This is broad based. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا؟ تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالوں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا، فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا، پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا، آٹو موبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس انٹو ویریس سیکٹرز، اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے، بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر GDP کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے، جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز، جس میں 7.52% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے، جو کہ ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. لیکن اس کی جو بہت ایک اچھی چیز ہے کہ اس کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے، اس میں اس کا جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ڈیجیٹل اکانومی میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا، کیونکہ منسٹر آف اسٹیٹ بلال کیانی صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کو خود لیڈرشپ پوزیشن میں اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. فسکل کنسالیڈیشن پہ آتا ہوں. اس میں جو آپ سب کو علم ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 0.7% آف GDP. لاسٹ ایئر دس واز 2.6%. اسی طرح پرائمری سرپلس میں بھی بڑھاوا آیا ہے.
اور خاص طور پہ ایف بی آر کے محصولات کی میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ چیئرمین ایف بی آر یہاں موجود ہیں، جہاں 10.1% اضافہ ہوا ہے اور ماکا پیمنٹ جو ہیں اس میں 23% کمی آئی، جس سے ہمیں اضافی فسکل سپیس حاصل ہوا ہے۔ افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ یہ جو آپ کو ایک 1 پیجر دیا جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے تھے، کہاں پہنچے ہیں۔ 38% سے شروع ہو کر ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں، جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ 11.5% ہے۔ ابھی میں نے صرف فسکل سائڈ کی بات کی ہے، اب میں تھوڑا سا ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ the twin structural deficit, this has been the real issue for Pakistan for the longest time. ایک سائڈ پہ ہم سرپلس شو کر چکے ہیں جو فسکل سائڈ ہے، اور اس میں ڈیفیسٹ میں کمی لا چکے ہیں، اور اسی طرح میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بھی بات کروں گا کہ جولائی سے مارچ تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $72 ملین رہا۔ اس میں ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، اور چونکہ بات ہمیشہ یہ اب ہوتی ہے کہ جی ریمیٹنسز آپ کی جو پچھلے مہینے میں بھی $4.25 بلین پہ آئی ہیں، which once again is a record in the history of Pakistan۔ تو میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی ریمیٹنسز، ایکسپورٹس، یہ دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن، دس از این اینڈ ڈسکشن۔ ایکسپورٹس بھی ہم نے بڑھانی ہے، جس پہ پلاننگ منسٹر اس کو